السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ساحل منیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساحل منیب آفیشل۔ خانہ کعبہ کے سوا دنیا بھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو اس کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب کے شہر حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ لاکھوں افراد 24 گھنٹے کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں افراد اسی کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہے۔ آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق کچھ ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ یہ خانہ کعبہ آج ہمیں جیسا نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور قدرتی آفات کی وجہ سے اسے بار بار تعمیر کیا جاتا رہا۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خون ریزی کو روکا تھا اور ایک بڑے کپڑے میں حجرہ اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا، اور پھر آنے والے وقت میں بار بار تعمیر ہوتی رہی، اور پھر خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے 2 رستے تھے، ایک اندر آنے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی چابیاں بھی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں اپنے پاس رکھتے، بلکہ انہوں نے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو دے دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں۔ ہم نے تو بس خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے غلاف میں دیکھا ہے، مگر اس سے قبل خانہ کعبہ کئی رنگ کے غلاف میں دیکھا جاتا تھا، جیسے سبز، لال اور سفید رنگ، مگر یہ کالے رنگ کے غلاف کی روایت حضرت باسط، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، ان سے چلی آ رہی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے بھی کھلا رہتا تھا۔ خانہ کعبہ کو ہفتے میں 2 بار عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، مگر موجودہ دور میں سال میں صرف 2 دفعہ کھولا جاتا ہے اور صرف کچھ معزز شخصیات کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوستو، قدرتی آفات میں ایک سیلاب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ مکہ باقی شہروں کی نسبت ذرا گہرا تھا تو یہاں سیلاب آنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ یہاں سیلاب آ جاتا تھا اور تقریباً آدھا کعبہ پانی میں ڈوب جاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی خانہ کعبہ کا طواف رکا نہیں، بلکہ لوگوں نے اس کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور سبز رنگ کے پتھر سے ڈھکا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ اسی کعبہ کے ٹھیک اوپر جنت میں ایک اور کعبہ ہے۔ اس کا بیان قرآن پاک میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ حجرہ اسود۔ دوستو، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ حجرہ اسود کو چاندی کے سانچے میں ہی کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ کچھ کافروں نے اسے اٹھا لیا تھا اور جب اسے واپس لیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ پھر اسے یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ نظر آیا، جو کہ چاندی کے سانچے میں سمیٹنا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس کے کچھ ٹکڑے ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے قریش نے کہا تھا کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر کریں گے، مگر اتنے امیر ہونے کے باوجود ان کے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ وہ اس کی اچھی طرح تعمیر کر سکیں۔ تو پھر انہوں نے خانہ کعبہ کو مٹی سے ہی تعمیر کیا اور دیواریں بہت چھوٹی بنائی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی وصال